اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان سارا ہی عبادت کا مہینہ ہے، مگر اس کے آخری عشرے کی عبادت کی خصوصی جو ہے فضیلت بیان کی گئی ہے۔ مطلب کہ ہم تمام رمضان ہی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، مگر جو آخری 10 دن ہیں وہ ان تمام 20 دنوں پر حاوی ہیں جو ہم پہلے عبادت کرتے تھے، لیکن اس سے بھی زیادہ افضل دن اب شروع ہونے والے ہیں۔ یعنی کہ رمضان کی آخری 10 دنوں میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ تو اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے۔ یعنی کہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف آپ نے خود عبادت کرنی ہے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی آپ جو ہے اس کے ساتھ عبادت کی ترغیب دینی ہے، کیونکہ یہ سنت ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کی نسبت آخری عشرے میں خوب محنت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا دروازہ بھی کھٹکھٹاتے اور فرماتے کیا تم دونوں نے نماز نہیں پڑھنی، یعنی کہ نماز کے لیے نہیں اٹھو گے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے لیے جو ترغیب ہے یہ تمام امت کے لیے ہے کہ ان دنوں میں اپنی عبادت میں خصوصی جو ہے وہ توجہ دینی ہے۔ اور ایک اور بات کہ یہاں پر خواتین کے لیے بھی کہ جو خواتین گھر کے افطاری میں اپنا ٹائم زیادہ لگاتی ہیں یا مرد حضرات کے لیے وہ زیادہ زیادہ اہتمام کرتے ہیں، تو ان دنوں میں سب کو یہ چاہیے کہ کوآپریٹ کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ، اور کہ ہر ایک کے لیے کہ کسی کے پر اتنا زیادہ بوجھ یا برڈن نہیں ہونا چاہیے کہ وہ عبادت کے لیے وقت بہت زیادہ تھکاوٹ کا شکار ہو جائیں اور مشکل سے ہی وہ عبادت کی طرف آئے۔ تو اس 10 دنوں میں اپنی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کریں۔ اس کے ساتھ ہو سکے تو مطلب آپ کے ایسے کاموں میں مشغول نہ ہو جہاں پر بہت زیادہ مصروفیت ہو، کہ اگر آپ کو اپنے کاموں میں تھوڑا سا چھٹی بھی لینی پڑے ان دنوں کے لیے تو آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس میں کثرت قرآن پاک یعنی کہ تلاوت قرآن پاک، تراویح، تہجد، نوافل کا اہتمام خوب کرنا، رات کو خود بھی جاگے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگائیں۔ یعنی کہ آخری جو 10 دن ہیں اس میں خوب خوب دعائیں کریں، اللہ کا فضل تلاش کر لیں، اللہ کی رحمت تلاش کریں اور اللہ سے خوب مغفرت طلب کریں، کیونکہ آگے ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے ہمارے گناہوں کے سبب یہ ہم نہیں جانتے۔ 20واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يحدلون۔ بلکہ وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور تمہارے لیے آسمانی فضا سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس پانی سے تازہ اور خوشنما باغات اگائے۔ تمہارے لیے ممکن نہ تھا کہ تم ان باغات کے درخت اگا سکتے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو رائے حق سے پرے ہٹ رہے ہیں۔ یعنی کہ اللہ کے سوا کون ہے جو اس کائنات کا ایک پتا بھی ادھر سے ادھر کر سکے؟ کون ہے جو آسمان سے پانی، آسمان سے بجلی کو اتار سکے؟ اللہ کے سوا تو کوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی اور ہے تو بتاؤ۔ یعنی کہ وہ تو اس حق کو اسی لیے نہیں مانتے نا کیونکہ وہ ان کے آنکھوں پہ پردے پڑ چکے ہیں اور ان کے دلوں پہ پردے پڑ چکے ہیں۔ بلکہ وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا اور اس کے درمیان نہریں بنائی اور ان کے لیے بھاری پہاڑ بنائے اور کھاری اور شیری دونوں سمندر کے درمیان آڑ بنائی، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ ان کے میں اکثر لوگ بے علم ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء
وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ۔ بلکہ وہ کون ہے جو بے قرار شخص کی دعا قبول فرماتا ہے جب وہ اسے پکارتے اور تکلیف دور فرماتے ہیں، اور تمہیں زمین میں پہلے لوگوں کا وارث اور جانشین بناتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ تم لوگ بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ بلکہ وہ کون ہے جو تمہیں خشک اور تر یعنی کہ زمین اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ دکھاتا ہے، اور جو ہواؤں کو اپنی باران رحمت سے پہلے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ ان معبودان باطلہ سے برتر ہے جنہیں وہ شریک بناتے ہیں۔ ان تمام نعمتوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا کسی اور کے بس میں ہے کہ جو سورج مشرق سے مغرب کس سے نکال دے، مشرق کی بجائے مغرب سے نکال دے، یا آسمان سے پانی برسا دے، یا کھیتوں سے زمین سے کھیت اگا دے۔ یہ تمام نعمتیں بیان کرنے کا مقصد اللہ کی قدرت بیان کرنا ہے۔ بلکہ وہ کون ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا فرماتا ہے، پھر اسی عمل تخلیق کو دہرائے گا، اور جو آسمان اور زمین سے رزق عطا فرماتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ فرما دیجئے اے مشرکو، اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، کہ جو لوگ آسمان اور زمین میں ہیں از خود غیب کا علم نہیں رکھتے سوائے اللہ کے۔ وہ عالم بذات ہے، یعنی کہ وہ خود علم رکھتا ہے، اس کے سوا کوئی بھی علم نہیں رکھتا، اور نہ ہی وہ یہ خبر رکھتے ہیں کہ وہ دوبارہ زندہ کر کے کب اٹھائے جائیں گے۔ اللہ کے سوا کسی بھی روح کو نہیں پتا سوائے انبیاء کرام، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی اس علم سے آپ بتاتے تھے۔ بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم اپنی انتہا کو پہنچ کر منقطع ہو گیا، مگر وہ اس سے متعلق محض شک میں ہی مبتلا ہیں، بلکہ وہ اس کے لیے علم قطعی سے اندازے ہیں۔ یعنی کہ آخرت کا علم بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ اللہ تعالیٰ کے جتنا آپ نے اللہ تعالیٰ نے اب تک پہنچا دیا اس سے زیادہ نہیں آیا۔ کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر زندہ کر کے قبروں میں سے نکالے جائیں گے؟ در حقیقت اس کا وعدہ ہم سے بھی کیا گیا اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی۔ یہ اگلے لوگوں کی من گڑت افسانے اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب یہ ان کے پردے پڑے ہوئے تھے نا آنکھوں میں، کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک افسانہ ہے جس کو ہمارے باپ دادا کے ساتھ بھی بیان کر دیا گیا اور ہمارے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ فرما دیجئے کہ تم زمین میں سیر و سیاحت کرو، پھر دیکھو مجرموں کا انجام کیا ہوا۔ یعنی کہ یہاں پر سیر و سیاحت سے مراد یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کی طرف بھی فرماتا ہے کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ پہلی قوموں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے جھٹلایا۔ اور آج بھی اگر دیکھیں تو اگر آپ پہلی قوموں کے قصے بیان کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسان نصیحت حاصل کرے اور وہ کام نہ کرے جو اللہ کے غضب کا شکار ہو سکے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی باتوں پر غمزدہ نہ ہوں اور نہ ہی ان کے مکر و فریب کے باعث جو وہ کر رہے ہیں تنگ دلی میں مبتلا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ عذاب آخرت کا وعدہ کب ہوگا؟ فرما دیجئے کہ کچھ بعید نہیں کہ اس عذاب کا کچھ حصہ تمہارے نزدیک آ پہنچا ہے جسے تم بہت جلد طلب کر رہے ہو، اور بے شک آپ کے رب لوگوں پر فضل فرمانے والا، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنَّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بے شک آپ کا رب ان باتوں کو ضرور جانتا ہے جو ان کے سینے اندر چھپائے ہوئے ہیں، اور ان باتوں کو بھی جو یہ آشکار یعنی کہ سب کے سامنے لے کر آ رہے ہیں۔ اور آسمان اور زمین میں کوئی بھی پوشیدہ چیز نہیں مگر وہ جو روشن کتاب یعنی کہ لوح محفوظ میں درج ہے۔
ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل اکثر الذین هم فیہ یختلفون. بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے وہ بیشتر چیزیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. یعنی کہ یہ باتیں قرآن میں جو درج ہیں، ان کی بہت ساری باتیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں جسے وہ چھپا رہے ہیں. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ ہدایت ہے مومنوں کے لیے اور رحمت. بے شک آپ کا رب ان مومنوں اور کافروں کے درمیان اپنے حکم عدل سے فیصلہ فرمائے گا اور غالب ہے، بہت جلد جاننے والا ہے. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّا عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، بس آپ اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک آپ صریح حق پر نماز قائم کریں. یعنی کہ توکل صرف اللہ پر کریں کسی بھی معاملے میں، کہ جو دین کے معاملے میں آپ کے احکامات نہیں مانتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی تھی کہ آپ کا کام پہنچا دینا ہے پیغام کو، جو نہیں مانے گا وہ اپنا نقصان خود کرے گا. بے شک آپ نہ ان مردوں یعنی کہ حیات ایمانی سے محروم کافروں کو اپنی پکار سناتے اور نہ ہی صدائے حق کو سماعت سے محروم بہروں کو، جبکہ وہ آپ ہی سے پیٹ پھیر جائیں. یعنی کہ جو لوگ نہیں سنتے، نہیں سمجھنا چاہتے، وہ کبھی بھی نہیں سن سکیں گے. اور نہ ہی آپ دل کے اندھوں کو، جن کے مطلب آنکھوں دل پر پردے پڑ چکے ہیں، ان کی گمراہی سے بچا کر ہدایت دینے والے ہیں. آپ تو فی الحقیقت انہی کی سناتے ہیں جو آپ کی دعوت قبول کر کے ہماری آیتوں پر ایمان لے آتے ہیں. سودی لوگ مسلمان ہیں، یعنی کہ وہی لوگ مسلمان ہیں. یعنی کہ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جن کے دلوں پہ پردے پڑ چکے ہیں وہ کبھی بھی ہدایت پر نہیں آ سکتے ہیں. انہیں بے شک آپ دنیا کی کوئی بھی بات پیش کر دیں یا کوئی بھی دلیل پیش کر دیں، تو جنہوں نے حق تسلیم کرنا ہوتا ہے وہ سنتے ہیں، سمعنا و اطعنا والے کام کرتے ہیں. یعنی کہ یہ ایمان والوں کی صفت ہے. اور جب ان پر عذاب کا فرمان پورا ہونے کا وقت آ جائے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے گفتگو کرے گا، کیونکہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں کرتے. جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کو ایک ایک گروہ جمع کریں گے اور جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے سو وہ اکٹھے چلنے کے لیے آگے کی طرف رکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ سب مقام حساب پر پہنچیں گے تو ارشاد ہوگا کہ تم بغیر غور و فکر کے میری آیات کو جھٹلاتے تھے، حالانکہ تم اپنے ناقص علم سے نہیں انہیں ملا جان بھی نہیں سکتے تھے. یا تم خود ہی بتاؤ اس کے علاوہ اور کیا سبب تھا جو تم اپنے حق کی تکذیب کیا کرتے تھے، اور ان پر ہمارا وعدہ پورا ہو چکا اور اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے تھے سو آپ جواب میں کچھ بول نہ سکیں گے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی تاکہ وہ اس میں آرام کر سکیں اور دن کو امور حیات کی نگرانی کے لیے روشن یعنی کہ اشیاء کو دکھانے اور بجھانے والا بنایا؟ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان نہیں رکھتے. اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو وہ سب لوگ گھبرا جائیں گے جو آسمان اور زمین میں ہیں، مگر جنہیں اللہ چاہے گا مگر گھبرائیں گے وہ سب اس کے بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے حاضر ہوں گے. اے انسانوں، تو پہاڑ کو دیکھے گا تو خیال کرے گا جمے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ بادل کے اڑنے کی طرح اڑ رہے ہوں گے. یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز حکمت و تدبیر کے ساتھ مضبوط اور مستحکم بنا رکھا ہے. بے شک وہ ان سب کاموں سے خبردار ہے جو تم کرتے ہو. یعنی کہ بروز قیامت میدان صاف ہو جائیں گے، کچھ بھی زمین پر نہیں ہوگا، اور یہ پہاڑ جو ہیں، یہ سمندر، ہر چیز زمین سے صفایا ہو جائے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون. جو شخص اس دن نیکی لے کر آئے گا
اس کے لیے اس سے بہتر جزا ہوگی، وہ لوگ اس دن گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے، یعنی کہ محفوظ وہی ہیں جو ایمان والے ہیں۔ اور جو شخص برائی لے کر آئے گا تو ان کے منہ دوزخ کی طرف کی آگ سے اگلے لے جائیں گے، یعنی کہ ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا، بس تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے، یعنی کہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ آپ ان سے فرما دیجئے کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں، جس نے اسے عزت و حرمت والا بنایا، ہر چیز اسی کی ملک ہے، یعنی کہ اس کی ملکیت ہے، اور مجھے یہ حکم بھی دیا گیا کہ میں اللہ کے لیے فرما بردار میں رہوں، یعنی کہ اللہ کا فرما بردار رہوں۔ نیز یہ کہ میں قرآن پڑھ کر سناتا ہوں، سو جس شخص نے ہدایت قبول کر لی تو اس نے اپنے لیے ہی فائدہ اٹھا لیا، اور جو بہکا رہا تو آپ فرما دیجئے کہ میں صرف ڈر سنانے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور ان قریب اپنی نشانیاں دکھا دے گا، سو تم انہیں پہچان لوگے، اور آپ کا رب ان کاموں سے بے خبر نہیں جو تم انجام دیتے ہو۔ سورہ قصص بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین، نتلو علیک من نبع موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ اے حبیب مکرم، ہم آپ پر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی حقیقت پر مبنی حال میں سے ان کے لوگوں کے لیے کچھ پڑھ کر سناتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ بے شک فرعون زمین میں سرکش اور متکبر یعنی کہ آمر متعلق ہو گیا تھا، اور اس نے اپنے ملک کے باشندوں کو مختلف فرقوں اور گروہوں میں بانٹ دیا تھا، تو اس نے ان میں سے ایک گروہ یعنی کہ بنی اسرائیل کے عوام کو کمزور کر دیا ان کے ظلم کی وجہ سے، اور ان کے لڑکوں کو اس کے مستقبل کی طاقت کے خوف سے ذبح کر ڈالا، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ بے شک وہ فساد انگیز لوگوں میں سے تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ ایسے لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں حقوق اور آزادی سے محروم، ظلم و استحصال کے باعث کمزور کر دیے گئے ہیں، اور انہیں مظلوم قوم کی راہبر پیشوا بنا دیا، اور انہیں ملک تخت کا وارث بنا دیا۔ ہم انہیں ملک میں حکومت اور اقتدار کی بخشش، اور فرعون اور حامان ان دونوں کی فوجوں کو وہ انقلاب دکھا دیا جس سے وہ ڈرا کرتے تھے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تم انہیں دودھ پلاتی رہو، پھر جب تمہیں ان پر قتل کر دے جانے کا اندیشہ ہو جائے تو انہیں دریا میں ڈال دینا، نہ تم اس صورتحال سے خوف زدہ ہونا اور نہ رنجیدہ ہونا، بے شک ہم تمہیں واپس لوٹانے والے ہیں اور انہی رسولوں میں شامل کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ بارہا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہی رب ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات نہ صرف دی بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا قتل بھی فرعون کے ہاتھوں ہوا، تو اس لیے ظالم جتنا مرضی طاقتور ہو جائے اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ پھر فرعون کے گھر والوں نے انہیں دریا سے اٹھا لیا، لیکن تاکہ وہ مشقت الہی سے یعنی کہ مشیت الہی سے ان کے لیے دشمن اور باعث غم ثابت ہو۔ بے شک فرعون اور حامان ان دونوں کی فوجیں سب خطا کار تھے، یعنی کہ وہ لوگ، اور فرعون کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کہا کہ یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہے۔ جب فرعون کی بیوی نے دریا سے اٹھایا تو وہ خوش ہوئے کیونکہ ان کی اپنی اولاد نہیں تھی، اور فرعون کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کہا کہ یہ بچہ اور میری اور تمہاری آنکھ کے لیے ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے اور ہم اس کا بیٹا بنا لیں۔ وہ اس تجویز کے انجام سے بے خبر تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل صبر سے خالی ہو گیا، قریب تھا کہ وہ اپنی بے قراری کے باعث اس راز کو ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل میں صبر اور سکون قوت نہ اتارتے، بلکہ وہ
وعدہ الہی پر یقین رکھنے والی میں سے رہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں نہ صرف بات ڈالی کہ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالیں، بلکہ ان کے اندر صبر بھی ڈال دیا، تاکہ جو ظاہر ایک ماں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے نا کہ اپنی اولاد کو اس طریقے سے دریا کے سپرد کر دینا کہ وہ دریا شاید انہیں نگل لے یا کہاں لے جائے، تو بہت مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر عطا کیا. موسیٰ کی والدہ نے ان کی بہن سے کہا کہ اس کی حال معلوم کرنے کے لیے اس کے پیچھے جاؤ. سو وہ انہیں دور سے دیکھتی رہی اور وہ لوگ بالکل بے خبر تھے. یعنی کہ اپنی بیٹی کو انہوں نے بھائی کی حفاظت کے لیے بھیج دیا. ہم نے پہلے سے ہی موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایسے گھر والوں کی نشاندہی کروں جو تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کر دے اور وہ اس کی خیر خواہ بھی ہو. یعنی کہ اس وقت دائیاں بلائی گئی اور کسی بھی دائی کا دودھ انہوں نے نہیں پیا موسیٰ علیہ السلام نے، کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہی نہیں تھا. تو جس کی خبر دی گئی ان کی بہن نے دی کہ میں ہی بتاتی ہوں آپ کو کیسی دائی جو موسیٰ علیہ السلام کو دودھ بھی پلائیں گی اور وہ ان کی پرورش بھی صحیح طرح کریں گی، خیر خواہ بھی ہوں گی. بس ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یوں ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور رنجیدہ نہ ہو، تاکہ وہ یقین سے جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے تو اعتدال پر آ گئے. ہم نے انہیں حکم نبوت اور علم دانش سے نوازا اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام شہر مصر میں داخل ہوئے اس حال میں کہ شہر کے باشندے نیند میں غافل پڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے اس میں دو مردہ کو باہم لڑتے ہوئے دیکھے. یعنی کہ یہاں پر دو مرد جو تھے وہ آپس میں لڑ رہے تھے جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے. ایک تو ان کے اپنے گروہ بنی اسرائیل میں سے تھا اور دوسرا ان کے دشمن گروہ قوم فرعون میں سے تھا. بس اس شخص نے جو انہی کے گروہ میں سے تھا آپ سے اس شخص کے خلاف یعنی کہ مدد طلب کر کے جو آپ کے دشمنوں میں سے تھا، بس موسیٰ نے اسے مکہ مارا تو اس کا کام تمام ہو گیا. پھر فرمانے لگا یہ شیطان کا کام ہے جو مجھ سے سرزد ہو گیا، بے شک وہ صریح بہکانے والا اور دشمن ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کرنے لگا یعنی کہ اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا سو تو مجھے معاف فرما دے. بس اس نے انہیں معاف کر دیا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام جب داخل ہوئے تو دو فریق تھے، دو بندے تھے جو آپس میں لڑ رہے تھے. جو ایک تو بنی اسرائیل کی قوم میں سے تھا اور ایک فرعون کے لشکر میں سے تھا، یعنی کہ فرعون کی گروپ میں سے تھا. اب وہ جو فرعون کے گروپ میں سے تھا اس نے کہا کہ میرے ساتھ آپ مددگار ہو جائیں. تو جب وہ مددگار اس طرح ہوئے کہ انہوں نے ایک ہی مکہ مارا تو ان کے اندر پاور کافی زیادہ تھی، تو وہ ایک ہی مکر سے وہ جو قوم بنی اسرائیل کا تھا شخص وہ مر گیا. مزید عرض کرنے لگے کہ اے میرے رب، اس سبب سے کہ تو نے مجھ پر اپنی مغفرت کے ذریعے احسان فرمایا، اب میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا. پس موسیٰ نے اس شہر میں ڈرتے ہوئے صبح کے اس انتظار میں کہ اب کیا ہوگا تو دفتن وہی شخص جس نے آپ سے گزارش زور مدد طلب فرمائی تھی آپ کو دوبارہ امداد کے لیے پکار رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا بے شک تو صریح گمراہ ہے، یعنی کہ اب میں تمہاری ساتھ نہیں دوں گا. سو جب انہوں نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکاریں جو ان دونوں کا دشمن ہے تو وہ بول اٹھائے موسیٰ کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا کہ تم نے کل ایک شخص کو قتل کر ڈالا؟ تم صرف یہی چاہتے ہو کہ ملک میں بڑے جابر بن جاؤ اور تم یہ نہیں چاہتے کہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہو جاؤ. اب حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی تھی، لیکن اس کے باوجود مدد کے باوجود اب نیکی وہ ان کے گلے پڑ گئی تھی، اور وہی جو شخص ہے وہ موسیٰ علیہ السلام سے اپنے لیے پناہ مانگنا شروع ہو گیا کہ مجھے نہ کہیں تم قتل کر جاؤ.
شہر کے آخری کنارے پر ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا، اے موسیٰ، قوم فرعون کے سردار آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو قتل کر دے، سو آپ یہاں سے نکل جائیں، بے شک آپ کی خیر خواہوں میں سے ہوں۔ یعنی کہ ایک شخص نے اطلاع دے دی کہ اب بنی اسرائیل والے آپ پر غصے میں آپ پر حملہ کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ سو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوف زدہ ہو کر مدد الہی کا انتظار کرتے ہوئے نکل گئے اور عرض کی کہ اے میرے رب، مجھے اس ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ اور جب وہ مدین کی طرف روح کر کے چلے تو کہنے لگے، امید ہے کہ میرا رب مجھے منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے سیدھی راہ دکھا دے گا۔ اور جب وہ مدین کے پانی کے کنویں کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان پر لوگوں کا ایک ہجوم پایا جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہا تھا، اور ان سے الگ ایک جانب دو عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، یعنی کہ وہ الگ بیٹھی ہوئی تھی جو اپنی بکریوں کو روکے ہوئے تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم دونوں اس حال میں کیوں کھڑی ہو؟ وہ دونوں بولی کہ ہم اپنی بکریاں پانی نہیں پلا سکتی یہاں تک کہ چرواہے اپنے مویشیوں کو واپس لے جائیں، ہمارے والد عمر رسیدہ بزرگ ہیں۔ سو انہوں نے ان دونوں کی ریوڑ کو پانی پلایا، پھر سائے کی طرف پلٹ گئے اور عرض کیا، اے میرے رب، میں ہر اس بھلائی کا جو تو میری طرف اتارے محتاج ہوں۔ ربی انی لما انزلت علیہ من خیر فقیر۔ یہ وہ دعا ہے کہ جب آپ پر کوئی مشکل ہو یا آپ کو کوئی منزل یا کوئی پریشانی یا کوئی ایسا رستہ دکھائی نہ دے رہا ہو تو اس دعا کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ آسانی اور مدد اور رستہ بھی دکھاتا ہے۔ ربی لما انزلت علیہ من خیر فقیر۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد اس کے پاس ان دونوں میں سے ایک لڑکی آئی جو شرم و حیا کے انداز سے چل رہی تھی۔ اس نے کہا، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو اس محنت کا معاوضہ دیں جو آپ نے ہمارے لیے بکریوں کو پانی پلایا۔ سو جب موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کے والد شعیب کے پاس آئے اور ان سے پچھلی واقعات بیان کیے تو انہوں نے کہا، آپ خوف نہ کریں، آپ نے ظالم قوم سے نجات حاصل کی۔ ان میں سے ایک لڑکی نے کہا، اے میرے ابا جان، انہیں اپنے پاس مزدوری پر رکھ لیں، بے شک بہترین شخص جسے آپ مزدوری پر رکھیں وہی ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو، اور یہ اس ذمہ داری کے اہل بھی ہے۔ یعنی کہ اب انہی میں سے جو ایک تو بیٹیاں بہت نیک پارسا تھیں اور اسی طرح اپنے والد کے لیے وہ مددگار بھی تھیں، اب انہی میں سے ایک بیٹی نے مشورہ یہی دیا کہ آپ ان کو اجرت پر یعنی کہ کام پر رکھ لیں، اور کیونکہ یہ امانت دار اور دیانت دار بھی اور طاقتور بھی ہیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کروں، اس مہر پر کہ آپ 8 سال تک میرے پاس اجرت پر کام کریں گے، پھر اگر آپ نے 10 سال پورے کر دیے تو آپ کی طرف سے احسان ہوگا۔ میں آپ پر مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے نیک لوگوں میں پائیں گے۔ اب جو والد تھے لڑکیوں کے انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ ان سے میری ایک بیٹی کا ظاہر ہے بیٹیاں ان کے پاس تھیں اور غیر محرم کے طور پر بھی وہ وہاں پہ تھے، تو انہوں نے بہتر یہی جانا کہ ان کا ایک بیٹی کے ساتھ نکاح کر دیا جائے اور حق مہر کے طور پر ان سے کچھ سال جو ہے وہ کام لیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ معاہدہ میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گیا، دو میں سے جو مدت بھی میں پوری کر دوں سو مجھے کوئی جبر نہیں ہوگا، اللہ اس بات پر جو ہم کہہ رہے ہیں نگہبان ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے مقررہ مدت پوری کر لی اور اپنے اہلیہ کو لے کر چلے تو انہوں نے طور کی جانب ایک آگ دیکھی جس کی طرف آپ کی طبیعت مانوس ہو گئی۔ انہوں نے اپنی اہلیہ سے فرمایا، تم یہیں ٹھہرو، میں آگ مطلب میں نے آگ دیکھی ہے، شاید تمہارے لیے اس آگ میں سے کچھ خبر لے آؤں جس کی تلاش میں مدتوں سے سرگرداں ہوں، یا آتش سوزوں کی کوئی چنگاری لا دوں۔ یعنی کہ اب موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف کوہ طور کی طرف ایک آگ کا شعلہ دیکھا تو اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ آپ یہیں رکیں تاکہ میں وہاں سے آگ آپ کے لیے بھی لے آؤں تاکہ تم بھی تپ اٹھو۔ یعنی کہ سردی اتنی تھی تو اس طرح
اللہ وہ مدد کر رہے تھے کہ شاید اس طرح میں آگ لے آؤں اور تھوڑا ماحول ٹھیک ہو جائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہنچے تو وادی طور کی جانب کہ دائیں جانب دائیں کنارے پر بابرکت مقام پر واقع ایک درخت سے آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، بے شک میں ہی اللہ ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہوں، یہ کہ اپنی لاٹھی زمین پر ڈالو۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا کہ وہ تیزی سے لڑاتی تڑپتی ہوئی حرکت کر رہی ہے، یعنی کہ وہ جو لاٹھی جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے کہا تھا کہ زمین پر ڈالیں، وہ یا وہ سانپ ہوگی، پیٹ پھیر کر چل پڑے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھے گا۔ یعنی کہ ندا آئی، اے موسیٰ سامنے آؤ اور خوف نہ کرو، بے شک تم امان یافتہ لوگوں میں سے ہو۔ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو اور بغیر کسی عیب کے سفید چمکدار ہو کر نکلے گا، خوف دور کرنے کی غرض سے۔ اپنا بازو اپنے سینے کی طرف سکیڑ لو، پھر تمہارے رب کی جانب سے یہ دو دلیلیں فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجنے اور مشاہدہ کرنے کے لیے ہیں، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ نے عرض کیا، اے پروردگار، میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر ڈالا ہے، سو میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر ڈالیں، اور میرے بھائی ہارون وہ زبان میں مجھ سے زیادہ فصیح ہے، سو انہیں میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی اور وہ بولنے میں تھوڑا ان کے لیے مسئلہ تھا، تو اس لیے اپنے بھائی کے لیے سفارش کرتے ہیں کہ انہیں بھی میرا یعنی کہ مددگار رسول بنا دے کہ وہ میرے ساتھ تصدیق کر سکے، اور اس بات کی بھی ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ ارشاد فرمایا، ہم تمہارا بازو تمہارے بھائی کے ذریعے مضبوط کریں گے، یعنی کہ اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی بھی پیغمبر، اور ہم تم دونوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں تمہارے کاوشوں میں حیت اور غلبہ پیدا کر دیں گے، سو تمہاری نشانیوں کے سبب سے تم تک انہیں پہنچ سکیں گے، تم دونوں جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے غالب رہیں گے، یعنی کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی پیروی کرے گا وہی فلاح پا سکے گا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس ہماری واضح اور روشن نشانیاں لے کر آئے تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو من گڑت جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے یہ باتیں اپنے پہلے باوجداد میں نہیں دیکھی تھی سنی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرا رب اس کو خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا، اور اس کو بھی جس کے لیے آخرت کے گھر کا انجام بہتر ہوگا، بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ فرعون نے کہا، اے درباریوں، میں تمہارے لیے اپنے سوا کسی دوسرا معبود نہیں جانتا، یعنی کہ فرعون اپنے آپ کو خدا کا دعویٰ کر رہا تھا، یعنی کہ اور کہتا تھا کہ میرے سوا کوئی معبود تم لوگوں کا نہیں ہے۔ اے حامان، میرے لیے گارے کو آگ لگا دے اور کچھ اینٹیں پکا دے، پھر میرے لیے ان میں سے ایک اونچی عمارت بنا تیار کر، شاید میں اس سے چڑھ کر موسیٰ کے خدا تک رسائی حاصل کر سکوں، اور میں تو اس جھوٹ بولنے والے میں گمان کرتا ہوں۔ یعنی کہ اب وہ یہ تھا کہ اللہ تو بلند ہے، وہ آسمان دنیا میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے تکرار کے بعد تو اس نے کہا کہ اب میرے لیے بھی ایسا محل بناؤ، ایسا بناؤ کہ میں بہت اونچائی پہ چلا جاؤں اور وہاں سے موسیٰ کے جو رب ہیں ان سے خود کلام کروں۔ اور اس فرعون نے خود اور اس کے فوجیوں نے ملک میں ناحق تکبر سرکشی کی، یہ گمان کر بیٹھے کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے، سو ہم نے ان کو اور اس کے فوجیوں کو عذاب میں پکڑ لیا اور ان کے دریا میں پھینک دیا۔ آپ دیکھیے کہ ظالموں کا انجام کیسا عبرتناک ہوا، ہم نے انہیں دوزخیوں کا پیشوا بنا دیا اور وہ لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ہم نے ان کے پیچھے ان دنیا میں لعنت لگا دی، قیامت کے دن بھی اور بدحال لوگ میں شمار ہوں گے۔ بے شک ہم نے اس صورتحال کے بعد ہم پہلے نافرمان قوموں کو ہلاک کر چکے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی جو لوگوں کے لیے خزانہ بصیرت اور ہدایت اور رحمت تھی،
تاکہ وہ نصیحت قبول کریں، اور آپ اس وقت طور کے مغرب کی جانب موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف حکم رسالت بھیجا، اور نہ ہی آپ ان 70 افراد میں شامل تھے جو وحی موسیٰ کی گواہی دینے والے میں سے تھے۔ لیکن ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد یکے بعد دیگر کئی قومیں پیدا فرمائیں، پھر ان میں طویل مدت گزر گئی، اور نہ ہی آپ موسیٰ اور شعیب کی طرح اہل مدین میں مقیم تھے۔ آپ ان پر ہماری آیات پڑھ کر سناتے، لیکن ہم ہی آپ کے اخبار غیب سے سرفراز فرما کر مبعوث فرماتے ہیں، اور نہ ہی آپ طور کے کنارے اس وقت موجود تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ندا فرمائی کہ مگر آپ کو ان تمام اخبار غیب سے مطلع فرمایا۔ آپ کے رب کی جانب سے خصوصی رحمت ہے تاکہ ان واقعات سے باخبر ہوں، اس قوم کو عذاب الہی سے ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ نصیحت اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجتے اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچے تو ان کے اعمال بد کے باعث جو انہوں نے خود انجام دیتے تو وہ یہ نہ کہنے لگتے کہ اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول نہ بھیجا تاکہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جاتے۔ یعنی کہ تمام انبیاء کرام کے مبعوث ہونے کا مقصد انسان کی فلاح تھی۔ اب جب ان پر کوئی مصیبت واقع ہوگی تو تاکہ ان کے پاس کوئی عذر پیش کرنے کے لیے نہ رہے کہ اللہ تو نے تو رسول ہی نہیں بھیجا، تو نے تو ہماری رہنمائی کے لیے کوئی پیغمبر ہی نہیں بھیجا، تو ہم کیسے تیرے؟ اللہ تعالیٰ نے تمام رستے مکمل کر دیے، تمام ہدایت کے ذریعے مکمل کر دیے، اس کے بعد کہ ان کے پاس کوئی عذر نہ رہے، کوئی بھی ان کے پاس بات کہنے کو نہ رہے۔ پھر جب ان کے پاس ہمارے حضور سے حق آ پہنچا تو وہ کہنے لگے کہ ان رسولوں کو ان نشانیوں جیسی نشانیاں کیوں نہیں دی گئیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھیں؟ کیا انہوں نے ان نشانیوں کا انکار نہیں کیا جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی؟ وہ کہنے لگے دونوں قرآن اور تورات جادو ہیں جو ایک دوسرے کی تائید اور موقف کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہم ان سب کے منکر ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ تم اللہ کے حضور سے اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم پر جو الزام لگے وہ سچے ہو جائیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ نہ وہ تورات کو مان رہے ہیں کیونکہ انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ یہ بھی حق ہے، اور انہیں یہ بھی سمجھ آ گئی تھی کہ تورات میں جو لکھا، قرآن کے متعلق لکھا ہے وہ بھی حق ہے، تو اب وہ دونوں کی جھٹلا رہے ہیں۔ تو اب کہا جا رہا ہے کہ تیسرا راستہ یہ ہے کہ جاؤ جا کے خود لے آؤ اگر تم لوگوں پہ اتنی طاقت ہے۔ پھر اگر وہ آپ کا ارشاد قبول نہ کریں تو آپ جان لیجئے کہ ان کے لیے کوئی حجت باقی نہیں رہی، وہ محض اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی جانب سے ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہش کی پیروی کرے؟ بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، اور در حقیقت ہم ان کے لیے پے در پے قرآن کے فرمان بیچتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اپنے بندوں سے محبت کا تقاضا یہ کہ وہ ہر قوم میں جو ہے وہ اپنی صحیفے قرآن اسی طرح کتابیں، پہلی کتابیں اور قرآن کو بھیجا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کی ہدایت کی جائے اور بندوں جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ اس کی طرف دوڑے ہوئے آئیں۔ جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عطا کی وہ اسی ہدایت کے تسلسل میں اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جب ان پر قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہ ہمارے رب کی جانب سے حق ہے، حقیقت میں ہم اس سے پہلے ہی مسلمان یعنی فرما بردار ہو چکے ہیں۔ یہ کس کی صفت ہے؟ یہ فرما برداروں کی صفت ہے جو سنتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب نہیں کرتے، وہ پہلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں اور پہلے رسولوں پر بھی ایمان لاتے ہیں اور قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنات السيئات ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دو بار دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا
اور وہ برائی کو بلائی کے ذریعے دفع کرتے تھے۔ اس عطا میں سے جو انہیں بخشی خرچ کی، یعنی کہ جو بھی وہ انہیں دیا جاتا تھا تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے۔ اور جب وہ کوئی بےہودہ بات سنتے تو اس سے منہ پھیر لیتے اور کہتے کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم پر سلامتی ہو، ہم جاہلوں کی فکر و عمل کو اپنانا نہیں چاہتے، گویا ان کی برائی کے عوض ہم اپنی اچھائی کیوں چھوڑیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جسے آپ راہ ہدایت پر لانا چاہتے ہیں، اسے راہ ہدایت پر آپ خود نہیں لاتے، بلکہ جسے اللہ چاہتا ہے آپ کے ذریعے ہدایت پر چلا آتا ہے، اور وہ راہ ہدایت پانے والے خوب واقعی، یعنی کہ ہدایت پر لانا۔ اب جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک حکم یہی تھا کہ آپ جو ہے قوم تک پیغام پہنچا دیں، لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا دیں۔ کوئی سنتا ہے تو ٹھیک ہے، جو مانے گا وہ اطاعت کرے گا اور وہ جنت کا حقدار ہے، جو نہیں مانے گا تو آپ کا کام ہے آپ اس کو پہنچا دیں۔ اسی طرح آج بھی جو ہدایت پر نہیں آنا چاہتے ان کے لیے 100 چیزیں لے آئیں، پیش کر لیں، 100 طریقے لے آئیں، لیکن وہ نہیں مانیں گے۔ لیکن جس نے ہدایت کو قبول کرنا ہے، جو ہدایت کو مانتے ہیں، وہ کبھی بھی کسی بات کو آڑ نہیں بناتے ہیں، بلکہ وہ سنتے اور مان لیتے ہیں۔ تو ان کے لیے کوئی تعویلات لے کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ جو بھی دین کی طرف آنا چاہتا ہے، دین کی طرف ہے، شروعات مشکل ہوتی ہے، شروعات میں بہت کچھ آپ کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزیں دیکھنی اور انڈرسٹینڈ کرنی پڑتی ہیں، لیکن جو دین کو سمجھ کر اور دین کو آگے تبلیغ کرتا ہے تو اس کے راستے میں بے شمار ایسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جن سے مکالمہ، جو ان کے لیے شاید غلطیاں نکالیں یا ان کے لیے مشکلات کھڑی کریں، تو ایسے لوگوں سے گزارش یہ ہوتی ہے کہ رکے نہیں، ڈرے نہیں، بلکہ چلتے جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، محنت کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو اس کی راہ پر چلے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ تو مشکلات کا آنا تو اٹل ہے، لیکن مشکلات جب اللہ کی راہ میں آتی ہیں تو اس راہ میں اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ اور قدر ناشنا کہتے ہیں کہ جو قدر نہیں کرتے کہ اگر ہم آپ کو میت میں ہدایت کی پیروی کر لیں، یعنی کہ آپ کی ہدایت کی پیروی تو ہم اپنے ملک سے اچک لے جائیں گے، کیا ہم نے انہیں ان امن والے شہر مکہ جو آپ ہی کا وطن ہے میں نہیں بسایا، جہاں ہماری طرف سے رزق کے طور پر دنیا کی ہر سمت سے ہر جنس کے پھل پہنچائے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے یہ سب کچھ کس کے صدقے ہو رہا ہے۔ ہم نے کتنی ہی ایسی بستیوں کو برباد کر ڈالا جو اپنی خوشحال معیشت پر غور و ناشکری کر رہی تھیں، تو یہ ان کے تباہ شدہ مکانات ہے جو ان کے بعد کبھی آباد نہیں ہوئے، مگر بہت کم، اور آخرت کا آخرکار ہم ہی وارث اور مالک ہیں۔ اور آپ کے رب بستیوں کو تباہ کرنے والا نہیں، یہاں تک کہ وہ ان کے بڑے مرکز، یعنی کہ مرکز یعنی کیپٹل جو ہوتا ہے، میں پیغمبر بھیج دیتے جو ان پر ہماری آیتیں تلاوت کرتے۔ ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں، مگر اس حال میں کہ وہاں کے مکین ظالم ہو، یعنی کہ جب اس وقت تک اللہ کا عذاب نہیں آتا، جب تک اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت کا سلسلہ مکمل نہیں فرما لیتا، اور اس کے بعد جب وہ لوگ نہیں اس ہدایت کو مانتے، نہیں انبیاء کرام کی اس باتوں کو مانتے، ان کو جھٹلاتے ہیں، ان کو اذیت دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے، اور اصل میں وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ فَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور جو چیز بھی تمہیں عطا کی گئی سو وہ دنیاوی زندگی کا سامان اور اس کی رونق و زینت ہے، مگر وہ چیز ابھی اللہ کے پاس ہے جو اس سے زیادہ بہتر اور دائمی ہے۔ کیا تم اس حقیقت کو نہیں سمجھتے؟ کیا وہ شخص جس سے ہم نے کوئی آخرت کا اچھا وعدہ فرمایا ہو پھر وہ اسے پانے والا ہو جائے، اس بد نصیب کی مثال ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کی سامان سے نوازا ہو، پھر وہ کفران نعمت کے باعث روز قیامت عذاب لائی کے لیے حاضر ہو جائے گا۔ یعنی کہ
جو دنیاوی زندگی میں نعمتوں کو پانے کے باوجود ناشکری کرتا رہا تو وہ عذاب الہی سے بچ نہیں سکے گا۔ جس دن اللہ انہیں پکارے گا تو فرمائے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم معبود خیال کیا کرتے تھے؟ وہ لوگ جن پر عذاب کا فرمان ثابت ہو چکا کہیں گے اے ہمارے رب یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا، ہم نے انہیں اسی طرح گمراہ کیا تھا جس طرح ہم خود گمراہ تھے، ہم ان سے بیزارگی کا اظہار کرتے ہیں اور تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور وہ در حقیقت ہماری پرستش نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی نفسانی خواہشات کی پجاری تھے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جو حق اور سچ کا متلاشی ہوتا ہے وہ تو سمینا و اطاعنا کی روش اختیار کر لیتا ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے، لیکن جو حق کا متلاشی نہیں ہوتا، جو حق کو نہیں جاننا چاہتا، تو وہ کبھی بھی حق کو سننا دور کی بات اس کو سن لے تو کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا۔ یہی بات ہے کہ وہ دوسروں کی پیروی کرتا ہے اور خود غور و فکر کرنے کی کوشش نہیں کرتا، تو پھر بروز قیامت ایسے شریکوں کو لے کر آیا جائے گا کہ اور کہا جائے گا کہ تمہاری یہ پیروی کرتے تھے، بتاؤ تم لوگوں نے ان کی ہدایت کیوں نہیں کی؟ تو وہ بھی بیزارگی کا اظہار کریں گے کہ جو شریک جن کے ساتھ دنیا میں وہ شرک کرتے رہے، جن کو اللہ کے نعوذ باللہ ان کا عہدہ دیتے رہے کہ یہ ہمارے مددگار ہیں، یہی ہماری دعائیں سنتے ہیں، یہی دعائیں پہنچاتے ہیں، جن کو اللہ سے زیادہ ان کو اہمیت دیتے رہے، تو وہ بھی بیزارگی کا اظہار کریں گے کہ ہم نے تو انہیں نہیں کہا، یہ تو خود اپنی خواہشات کی پیروی کرتے رہے، ان کا تو ہمارے ساتھ ایسا کوئی ریلیشن نہیں تھا، لیکن سوائے یہ کہ یہ اپنے آپ کو تسکین دیتے تھے۔ اور ان سے کہا جائے گا کہ اپنے خود ساختہ شریکوں کو بلاؤ، سو وہ انہیں پکاریں گے اور وہ شریک انہیں جواب نہ دیں گے اور وہ لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے، کاش وہ دنیا میں راہ ہدایت پا چکے ہوتے۔ اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا تو وہ فرمائے گا تم نے پیغمبر کو کیا جواب دیا تھا؟ تو ان میں سے اس دن خبر پوشیدہ ہو جائے گی، سو وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہ سکیں گے، لیکن جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے اور یقیناً وہ فلاح پانے والوں میں سے ہو گیا، یعنی کہ وہی کامیاب ہے جس نے اگر یہ سب جو جرم کرنے کے باوجود توبہ کر لی اور سمجھ آ گئی کہ میں غلط تھا اور یہ رستہ بھی غلط تھا، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو معاف کرنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ اور ربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لہم الخیرہ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، منتہی فرما لیتا ہے، ان منکر اور مشرک لوگوں کو اس امر میں کوئی مرضی اور اختیار حاصل نہیں، اللہ پاک ہے اور بالا تر ہے باطل معبودوں سے جنہیں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور آپ کا رب ان تمام باتوں کو جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپی ہوئی ہیں اور جو کچھ وہ آشکار کر رہے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، دنیا اور آخرت میں ساری تعریفیں اسی کے لیے ہے، حقیقی حکم اور فرما بردار بھی اسی کا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ فرما دیجئے ذرا اتنا بتاؤ کہ اگر اللہ تمہارے اوپر بروز قیامت تک ہمیشہ رات طاری فرما دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں روشنی کی طرف لے آئے؟ کیا تم یہ بات سنتے نہیں ہو؟ فرما دیجئے ذرا یہ بھی بتاؤ کہ اگر اللہ تمہارے اوپر روز قیامت تک ہمیشہ دن طاری فرما دے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہیں رات لا دے، تم اس میں آرام کر سکو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن بنایا تاکہ رات کو آرام کرو اور دن میں اس کا فضل اور روزی تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ دیکھیں اگر پورا قیامت تک رات ہی رہے تو تب بھی زندگی کا نظام رک جاتا ہے، اور اگر قیامت تک دن رہے تب بھی زندگی کا نظام رک جاتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز ایک متوازن طریقے سے بنائی تاکہ انسان کے لیے آسانی رہے، لیکن انسان یہ سب چیزوں پر غور نہیں کرتا اور صرف اپنے ایک مال کی کمی کی وجہ سے یا اپنی خواہشات میں کمی کی وجہ سے ناشکرا بن جاتا ہے۔
اور جس دن وہ انہیں پکارے گا کہ ارشاد فرمائے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم معبود خیال کرتے تھے؟ ہم ہر امت سے ایک گواہ نکالیں گے، پھر ہم کفار سے کہیں گے کہ تم اپنے دلیل لاؤ، وہ جان لیں گے کہ سچ بات اللہ ہی کی ہے، اور ان سے وہ سب باتیں جاتی رہیں گی جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، پھر اس نے لوگوں پر سرکشی کی اور ہم نے اسے اس قدر خزانہ عطا کیے کہ اس کی کنجیاں اٹھانا ایک بڑی طاقتور جماعت کو دشوار ہوتا، بلکہ اس کی قوم نے اس سے کہا تو خوشی کے مارے غرور نہ کر، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو وہ اس دولت میں سے جو اللہ نے تجھے دے رکھی ہے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا سے بھی اپنا حصہ نہ بھول، اور تو لوگوں سے ویسا ہی احسان کر جیسا اللہ احسان کرتا ہے تجھ پر۔ ملک سے ظلم، ارتکاز اور استحصال کی صورت میں فساد انگیزی کی راہیں تلاش نہ کر، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگا مجھے تو یہ مال صرف اسی علم اور ہنر کی بنا پر دیا گیا ہے، میرے پاس ہے۔ کیا اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اللہ نے واقعی اس سے پہلے بہت ساری قوموں کو ہلاک کر دیا جو طاقت میں اس سے کہیں زیادہ سخت تھیں، مال اور دولت اور افرادی قوت جمع کرنے میں کہیں زیادہ آگے تھیں، اور بوقت ہلاکت مجرموں نے اس کے گناہوں کے بارے میں مزید تحقیق یا کوئی عذر سبب نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی کہ قارون جو اس بات پر غرور کر رہا تھا کہ یہ سب میری طاقت کی وجہ سے، یہ مال یا جو بھی خزانے میرے پاس ہیں یہ میری اپنی قابلیت ہے، تو فرمایا کہ اس پر غرور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم سے پہلے بھی بے شمار قومیں طاقتور بھی آئی اور مالدار بھی آئیں، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو نہ ان کی مال کام آیا تو نہ ان کی طاقت کام آئی۔ پھر وہ اپنی قوم کے سامنے پوری زیب و زینت کی حالت میں نکلا۔ اس ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کر وہ لوگ بول اٹھے یہ دنیاوی زندگی کی خواہش مند تھے، کاش ہمارے لیے بھی ایسا مال و متاع ہوتا جیسے قارون کو دیا گیا، بے شک وہ بڑے نصیب والا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ مال اور دولت جو ہے وہ دنیاوی زندگی میں اگر آپ کے پاس آتا ہے، یا کسی کو آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کے پاس زیادہ ہے اور کسی کے پاس کم ہے، تو یہ تقسیم اللہ کی ہے۔ کسی کے پیسوں کو دیکھ کے یا کسی کے مال کو دیکھ کر حسرت نہیں کرنی چاہیے کہ کاش میرے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا یا میرے پاس بھی اتنا ہی مال ہوتا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اتنا رزق دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اتنا مال دیتا ہے، نہ کسی کو کم دیتا ہے نہ کسی کو زیادہ دیتا ہے، بلکہ حسرت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ حکم نہیں ہے کہ کسی کا مال دیکھیں اور آپ اس میں حسرت کریں، تو ہمیں اعتدال کی راہ اپنانی چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے جو دیا اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ بارہا قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھو، زمین اور آسمان کی اشیاء کو دیکھو اور اس پر شکر ادا کرو۔ تو اور دوسری طرف وہ لوگ جنہیں علم حق دیا گیا بول اٹھے تم پر افسوس، اللہ کا ثواب اس شخص کے لیے اس دولت زینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو دنیا ایمان لایا اور نیک عمل کیا، مگر اجر و ثواب صبر کرنے والوں کے سوا کسی کو عطا نہیں کیا جائے گا۔ دنیاوی زندگی محض دھوکہ ہے۔ یہاں پر جو بھی ہم عمل کرتے ہیں وہ ایک ہمارا ٹیسٹ ٹائم ہے کہ اس میں ہم کیا کر رہے ہیں، اور وہ وقتی عیش کے لیے، وقتی آرام کے لیے ہم اپنی آخرت تباہ کر دیں تو اس سے بڑی بیوقوفی کیا ہو سکتی ہے۔ اور دوسری طرف وہ لوگ جنہیں علم حق دیا گیا بول اٹھے تم پر افسوس، اللہ کا ثواب اس شخص کے لیے اس دولت و زینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور اس کا ثواب صبر کرنے والوں کے سوا انہیں کوئی عطا نہیں کرے گا۔ پھر ہم نے اس قارون کو اور اس کے گھر والوں کو دنیا میں ڈھنسا دیا، اللہ کے سوا اس کے لیے کوئی بھی جماعت ایسی نہ تھی جو عذاب سے بچانے میں اس کی مدد کر سکتی، اور نہ ہی وہ خود عذاب کو روک سکا۔ جو لوگ کل اس کے مقام و مرتبے کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے کتنا عجیب ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے رزق کشادہ فرماتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرماتا ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہوتا تو ہمیں بھی ڈھنسا دیتا، ہائے تعجب
اب معلوم ہوا کافر نجات نہیں پا سکتے، یعنی کہ یہ انجام تھا قارون کا، اپنے ہی مال میں، اپنے ہی غرور میں غرق ہو گیا۔ یہ وہ آخرت کا گھر ہے جسے ہم نے ایسے لوگوں کے لیے بنایا جو نہ تو زمین میں سرکشی اور تکبر چاہتے ہیں اور نہ فساد اور انگیزی، اور نیک انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے، یعنی کہ وہی لوگ، متقی لوگ ہی کامیاب ہیں جو زمین پہ نہ فساد کرتے ہیں اور نہ ہی لوگوں کو دکھ دیتے ہیں۔ وہ شخص نیکی کے لیے لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر صلہ، اور جو شخص برائی لے کر آئے گا برائی کا کرنے والوں کے لیے کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر اس قدر جو وہ کرتے رہیں، یعنی کہ اتنا ہی ملے گا جتنا انہوں نے کیا۔ بے شک جس رب نے آپ پر قرآن کی تبلیغ و اقامت کو فرض کیا، یقیناً وہ آپ کی چاہت کے مطابق لوٹانے کی جگہ مکہ یا آخرت کی طرف فتح کامیابی کے ساتھ واپس لے جانے والا ہے۔ فرما دیجئے میرا رب اسے خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا اور اسے بھی جو صریح گمراہی میں ہے۔ اور تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے امت محمد کو خطاب ہے کہ اس بات کی امید نہ رکھتے تھے کہ تم پر یہ کتاب اتاری جاتی مگر تمہارے رب کی رحمت سے اتاری ہے، بے شک تم ہرگز کافروں کے مددگار نہ بننا، اور کافر تمہیں ہرگز اللہ کی آیتوں کی تعمیل و تبلیغ سے باز نہ رکھیں، اس کے بعد وہ تمہاری طرف اتاری جائے گی۔ تم لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلاتے رہو اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہونا، اور تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خود ساختہ معبود کی پوجا نہ کرنا، اس کے سوا کوئی تمہارے عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کی ذات کے سوا ہر چیز فانی ہے، حکم اسی کا ہے اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ عنکبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفترون۔ الف لام میم۔ کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ صرف اتنا کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ بے شک ہم نے ان لوگوں کو بھی آزمایا جو ان سے پہلے تھے، سو یقیناً اللہ ان لوگوں کو بھی ضرور آزمائش کے ذریعے نمایاں فرما دے گا۔ جو دعویٰ ایمان کرتے سچے ہیں، جھوٹوں کو بھی ضرور ظاہر کرے گا۔ کیا جو لوگ برے کام کرتے ہیں یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ہمارے قابو سے باہر نکل جائیں گے؟ کیا ہی برا ہے جو وہ اپنے ذہنوں میں فیصلہ کرتے ہیں، یعنی کہ ایمان لے کے آنے کے بعد اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایمان لے آئے ہیں اور اس میں آپ کے عمل صالح کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کی آزمائش نہیں ہوگی؟ آپ کی آزمائش ہوگی۔ ایمان کے بعد آپ کا پہلا کام ہی اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش کرے گا۔ تو جو آزمائشیں ہوتی ہیں اور مومنوں پر جو آزمائشیں آتی ہیں وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا امتحان ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو ایمان لے کر آیا ہے کیا اس میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے، یا صرف زبانی کلامی جو ہے وہ مجھ سے اپنی محبت کا اقرار کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس ذریعے سے ایمان والوں کو اور جو ایمانی دعوت کرتے ہیں یعنی کہ منافق ہیں ان کو الگ کرتا ہے۔ اور جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا مقرر وقت ضرور آنے والا ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو شخص راہ حق میں جدوجہد کرتا ہے اور اپنے ہی نفع کے لیے تگ و دو کرتا ہے، بے شک اللہ جہانوں کی طاقت کوشوں اور مجاہدوں سے بے نیاز ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَيَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ہم ان کے ساری خطائیں ان کے نامہ اعمال سے مٹا دیں گے، ہم یقیناً انہیں اس سے بہتر اجر عطا فرما دیں گے جو عمل وہ فی الواقع کرتے رہے۔ ہم نے انسان کو اس کے والدین سے نیک سلوک کرنے کا حکم فرمایا، اگر وہ تجھ پر یہ کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو اس کی اطاعت مت کر، میری طرف سب کو پلٹنا ہے، سو میں تمہیں ان کاموں سے آگاہ کر دوں گا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔
والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے تو ہم انہیں ضرور نیکوکاروں کے گروہ میں داخل کریں گے۔ اور لوگوں میں سے ایسے شخص بھی ہوتے ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لوگوں کی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی مانند قرار دیتے ہیں، اور اگر آپ کے رب کی جانب سے کوئی مدد پہنچی تو وہ یقیناً یہ کہنے لگتے ہیں کہ تم تو تمہارے ساتھ ہی تھے، کیا اللہ ان باتوں کو نہیں جانتا جو جہانوں والوں کے سینوں میں پوشیدہ ہے؟ یعنی کہ جب ان پر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ تم لوگوں کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا، آزمائش عذاب کی صورت میں آ گئی ہے۔ اور اگر اللہ کی مدد آئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھ ہی ہیں نا، ہم بھی تو تمہارے ساتھ، کیا ہمارا نام نہیں لوگے کہ ہمارے لیے بھی آسانی ہو۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ ضرور ایسے لوگوں کو ممتاز فرما دے گا جو سچے ایمان لائے اور منافقوں کو بھی ظاہر کر دے گا۔ یعنی کہ منافقت چیزوں کے ایمان لانے کے باوجود نیک عمل نہیں کرتے تھے، صرف نیک ہونے کا دکھاوا کرتے تھے، اور ایمان والوں کے اس صف میں کھڑے ہو جاتے تھے کہ جب وہ کامیاب ہو جائیں گی تو ہمارا بھی نام لے لو، اور اگر ناکام ہو جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ شکر ہے ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ یہ منافقین کی نشانیاں ہے۔ اور کافر لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہماری راہ کی پیروی کرو، ہم تمہاری خطاؤں کو بوجھ کو اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں کو کچھ بھی بوجھ نہیں اٹھاتے، بے شک وہ جھوٹے ہیں، اور یقیناً اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ہی دوسروں کا بوجھ بھی اپنے اوپر لا دیں گے، اور اس سے ان بروز قیامت بختانوں کی ضرور پرستش کی جائے گی، وہ جو گڑا کرتے تھے۔ یعنی کہ نہ صرف اپنے گناہ بلکہ دوسروں کو بھی جو کہ اس شرک میں یا گناہ میں مبتلا کرتے تھے وہ بھی اپنے اوپر مسلط کر لیں گے۔ اور بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان میں سے 50 برس کم 1 سال رہے، پھر ان لوگوں کو طوفان آ پکڑا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے، پھر ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کے ہمراہ کشتی والوں کو نجات بخشی، ہم نے اس کشتی اور واقعے کو تمام جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا جو کہ آج بھی موجود ہے۔ اور ابراہیم کو یاد کریں جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم حقیقت کو جانتے ہو تو اللہ کے سوا بتوں کی پوجا کرتے ہو اور محض جھوٹ کرتے ہو، بے شک تم اللہ کے سوا جن کی پوجا کرتے ہو وہ تمہارے لیے رزق کے مالک نہیں، بس تم اللہ کے بارگاہ میں رزق طلب کیا کرو اور اس کی عبادت کیا کرو اور اس کی شکر بجا لایا کرو، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور اگر تم نے میری بات کو جھٹلایا تو یقیناً تم پہلے بھی کئی امتیں حق کو جھٹلا چکی ہیں اور وہ رسول پر واقع طریق سے احکام پہنچا دیے گئے، کچھ لازم نہیں، کیا انہوں نے نہیں دیکھا یعنی غور نہیں کیا کہ اللہ کسی طرح تخلیق کی ابتدا فرماتا ہے اور اسی طرح اس کا اعادہ فرماتا ہے، بے شک یہ کام اللہ پر آسان ہے۔ فرما دیجئے تم زمین میں کائناتی زندگی کے مطالعہ کرتے ہو، چلو پھرو پھر دیکھو، یعنی غور و تحقیق کرو، اور اس نے مخلوق کی زندگی کی ابتدا کیسے فرمائی، پھر وہ دوسری زندگی کو کس طرح اٹھایا، ارتقاء کے مراحل سے گزارتا ہے، نشوونما دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے، اور اسی کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے، اور نہ تم اللہ کی زمین پر عاجزی کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں، اور نہ تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِن رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ هُمُ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا اور اس کے ملاقات کا انکار کیا وہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہو گئے، اور انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سو قوم ابراہیم کے جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا، وہ کہنے لگے تم اسے قتل کر ڈالو یا اسے جلا دو، پھر اللہ نے اسے نمرود کی آگ سے نجات بخشی، بے شک
اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اور ابراہیم نے کہا بس تم نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا لیا ہے محض دنیاوی زندگی میں آپس کی دوستی کی خاطر، پھر روز قیامت تم پر میں سے ہر ایک دوسرے کی دوستی کا انکار کرے گا، تم میں سے ہر ایک دوسرے پر لعنت بھیجے گا، کیا تم بھٹکنا دوزخ ہے، یعنی کہ اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا، یعنی کہ بروز قیامت کوئی کسی کا ہمسر نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا گناہوں کا، بلکہ اسے اپنی نفسا نفسی کا ہی دور ہوگا۔ پھر لوط اور ان پر یعنی ابراہیم پر ایمان لانے والے اور انہوں نے کہا ہم اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب بیٹا اور پوتا عطا فرمائے، اور ہم نے ابراہیم کی اولاد میں سے نبوت اور کتاب مقرر فرما دی، ہم نے اسے دنیا میں ہی اس کا صلہ عطا فرمایا، بے شک وہ آخرت میں بھی نیکوکار میں سے ہیں۔ اور لوط کو یاد کیا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک تم بڑی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، اقوام عالم میں کسی ایک قوم نے بھی اس بے حیائی میں تم سے پہل نہیں کی، کیا تم شہوت رانی کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو اور ڈاکہ زنی کے لیے اپنی بھری مجلس میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو؟ تو ان قوم کو جواب بھی اسی کے سوا کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے تم ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ گے اگر تم سچے ہو، یعنی کہ اب وہ بھی اللہ کا عذاب مانگ رہے قوم لوط نے عرض کی اے رب تم فساد انگیزی کرنے والے قوم کے خلاف میری مدد فرما، یعنی کہ اب ظاہر ہے پیغمبر کا کام پہنچا دینا بات کو، اور جب وہی ان کو تنگ اور ایذا پہنچائیں پھر اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں انبیاء کرام کہ اب آپ جانے اور آپ کا کام، یعنی کہ میرا کام تھا میں نے پہنچا دیا، اب آپ چاہیں تو ان کی اصلاح کریں یا انہیں برباد کر دیں۔ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم اسی بستی کے مکینوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، بے شک یہاں کے باشندے ظالم ہیں۔ ابراہیم نے کہا اس بستی میں تو لوط بھی ہیں، انہوں نے کہا ہم ان لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو اس میں رہتے ہیں، ہم لوط کو اور ان کے گھر والوں کو سوائے ان کی عورت کے ضرور بچا لیں گے اور وہ پیچھے رہ جانے والے میں سے ہو جائیں گی۔ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے رنجیدہ ہوئے اور ان کی راہ ارادہ عذاب کے باعث نڈھال ہو گئے۔ فرشتوں نے کہا آپ نہ خوف زدہ ہو نہ غمگین ہو، یعنی کہ غم زدہ بھی نہ ہو، بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بخشنے والے یعنی کہ بچانے والے ہیں، آپ کی عورت کے علاوہ عذاب کے لیے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہیں، یعنی کہ وہ بھی اس میں شریک ہیں، بے شک ہم اس بستی کے باشندوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ بے شک ہم نے اس بستی سے ویران مکانوں کو ایک واضح نشانی کے طور پر عقل مند لوگوں کے لیے برقرار رکھا اور مدین کی طرف ان کی قوم بھائی شعیب کو بھیجا، سو انہوں نے کہا اے میرے قوم اللہ کی عبادت کرو، یوم آخرت کی امید رکھو اور زمین میں فساد انگیزی نہ کرتے رہو۔ تو انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا، پس انہیں بھی زلزلے کے عذاب نے آ پکڑا، سو انہوں نے صبح اسی حال میں اپنے گھروں میں اوندے منہ یعنی کہ مردہ پڑے ہوئے تھے، اور عاد سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا، بے شک ان کے کچھ تباہ شدہ مکانات تمہارے لیے بطور عبرت ظاہر ہو چکے، یعنی کہ آج بھی ان کے نشانیاں موجود ہیں۔ شیطان نے ان کے اعمال بد اور ان کے خوشنما بنا دیے تھے اور انہیں حق کی راہ سے پھیر دیا تھا، حالانکہ وہ بینا اور دانا تھے، یعنی کہ وہ دیکھ بھی سکتے تھے اور سمجھ بھی سکتے تھے۔ ہم نے قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا، بے شک موسیٰ اور ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے ملک میں غرور اور سرکشی اور ہماری گرفت سے آپ آگے بڑھ جانے والے نہ تھے، سو ہم نے ان میں سے ہر ایک کو اس کے گناہ کے باعث پکڑ لیا، اور ان میں سے وہ طبقہ بھی تھا جس پر
ہم نے پتھر والی آندھی بھیجی اور ان میں سے طبقہ بھی تھا جسے دہشت ناک آواز نے پکڑ لیا، اور ان میں سے وہ طبقہ بھی تھا جسے ہم نے زمین میں دنسا دیا، اور ان میں سے ایک وہ طبقہ بھی تھا جسے ہم نے غرق کر دیا۔ ہرگز ایسا نہ تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرے، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ایسے کافر لوگوں کی مثال جنہیں اللہ کو چھوڑ کر اوروں یعنی کہ بتوں کو کارساز بنا لیا، مکڑی کے داستان جیسی ہے جس نے اپنے لیے جالے کا گھر بنایا۔ بے شک سب گھروں سے زیادہ کمزور مکڑی کا گھر ہے، کاش وہ لوگ یہ بات جانتے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وہو العزیز الحکیم۔ بے شک اللہ ان بتوں کی حقیقت کو جانتا ہے جس کو وہ اس کے سوا پوجا کرتے ہیں، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ مثالیں ہیں، ہم انہیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، اور انہیں علم کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ اللہ نے آسمان اور زمین کی درست تدبیر کے ساتھ پیدا فرمایا، بے شک اس تخلیق میں اہل ایمان کے لیے اس کی وحدانیت اور قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زندگی کو مکڑی کی جالے سے تشبیہ دی ہے کہ جو یہ کائنات، یہ جہان ہے، جو یہ زندگی ہے جسے یہ مکمل اور زندگی سمجھ کر بیٹھ چکے ہیں، یہ صرف ایک مکڑی کا جالا ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک وقت یہ آئے گا کہ یہ جالا ختم ہو جاتا ہے، جیسے مکڑی کا جالا آپ گھر صاف کریں تو ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح زندگی جو ہے وہ ایک جالے کی مانند ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اس میں غرور تکبر کرنا اور اس کو اپنا ماجگاہ سمجھ کے اس پہ ظلم کرنا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ جیسی محبت کسی اور سے کرنا، یہ ظلم اکبر ہے، ظلم کبیرہ ہے، یعنی گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہدایت کی توفیق دے، اپنا صحیح معنوں میں اپنی محبت کا طلبگار بنائے، اور ہمیں اپنی رحمت اور اپنی فضل میں چن لے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ کے لیے اور میرے لیے میرا پڑھنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے، اور ہمیں اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ الحمدللہ ہمارا آج 20واں پارہ میں مکمل ہو چکا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے باقی جو پارے رہ گئے ہیں اس میں بھی آسانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔